ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وعترته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يبثث في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ادھر کر بات بس ٹھیک ہے. حضرات علماء کرام، صالحین امت، نوجوانان ملت اور خواتین، بہنیں اور بچیاں، آپ کے سامنے ابھی میں نے وہ دو آخری صورتیں تلاوت کی ہیں جن کا تفسیری درس دینا باقی ہے. اس دنیا میں کوئی اس سے بڑا کارنامہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سعادت کی بات نہیں ہے کہ کسی کے ہاتھ میں کسی بڑی شخصیت کا پیغام آئے اور اس کو وہ پڑھے اور پڑھ کر سنائے اور اس پر اس کو کوئی وعدہ بھی نہ ہو. مثلاً وزیر اعظم کا کوئی خط آ جائے، صدر جمہوریہ کا کوئی خط آ جائے کسی کے لیے خاص طور سے، تو اگر اس کو پڑھنے اور سنانے کا انتظام نہ بھی ہو تو بھی خوب اچھل کر کود کر لوگ بتائیں گے کہ میرے پاس یہ خط آیا ہے، یہ خط آیا ہے، سنائیں گے. محض اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں اس سے میری کچھ لوگوں کی نظر بقات ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اور آخری پیغام ہے جو سارے انسانوں کے نام آیا ہے. یہ ہدی للعالمین ہے، سارے عالم والوں کے لیے، جو ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی اور جو نہیں ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی، سب کے لیے یہ رہنما کتاب ہے. اور اس کی رہنمائی کا عالم یہ ہے کہ اس دنیا سے لے کر اس غیر متناہی دنیا تک رہنمائی کرتی ہے یہ کتاب. یہاں کی رہنمائی تو اکثر یہیں ادھوری رہ جاتی ہے، لیکن یہ کتاب اس دنیا سے رہنمائی کر کے اس دنیا میں پہنچا دیتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور شاید یہاں چونکہ طالبان علم علماء بیٹھے ہیں، ان کو شبہ ہو کہ اللہ میں تو کہتے ہیں ہدی للمتقین ہے، الف لام میم میں
شروع ہی میں ہے کہ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ بات بھی صحیح، وہ بات بھی صحیح، اللہ تعالیٰ نے تو سب کے لیے بھیجا ہے نا اس کو، لیکن اس سے فائدہ متقین ہی اٹھاتے ہیں، اس سے فائدہ اہل ایمان ہی اٹھاتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی طاقت پہنچانے والی دوا ہے، حیاتین سے، پروٹین سے بھری ہوئی دوا ہے، سب کے لیے ہے، لیکن فائدہ اس سے وہی حاصل کرے گا جو اس کا استعمال کرے گا، جو نہیں استعمال کرے گا اس کے فائدے سے محروم رہے گا، تو اس کے لیے نہیں ہے۔ جب فائدہ نہیں حاصل کر رہا ہے، جو فائدہ حاصل کر رہا ہے اس کے لیے ہے، تو چونکہ اصل فائدہ حاصل کرنے والے اس سے وہ ہیں جو متقین ہیں، اس لیے وہاں فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ خیر وقت کم ہے، اب بہت کچھ اس ان دونوں صورتوں کے سلسلے میں عرض کرنی ہے، اس لیے وہ بات یہیں چھوڑتا ہوں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسی کتاب کا، ایسی کتاب کا جو سارے عالم کے لیے ہدایت بن کر آئی، اور عجیب بات ہے، ہدایت ہی نہیں ہے بلکہ شفا بھی ہے۔ شفا مانے علاج، بیماری کو دور کرنے والی بھی ہے، اور یہی نہیں کہ خاص بیماریوں کو دور کرنے والی ہے، بلکہ ہر طرح کی بیماری کو دور کرنے والی ہے۔ روحانی بیماری کے لیے بھی شفا ہے اور جسمانی بیماری کے لیے بھی شفا ہے۔ یہ بات حدیث شریفہ سے بھی ثابت ہے، یہ تو سب جانتے ہی ہیں کہ روحانی بیماری سے شفا ہے، عقیدے اس سے درست ہوتے ہیں، اعمال اس سے صحیح ہوتے ہیں، خیالات میں درستگی اس سے آتی ہے۔ یہ تو اسی لیے ہے ہی ہے، ایک ایک آیت میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں، حدیثوں کے دفتر اس سے بھرے ہوئے ہیں۔ لیکن میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بخار بھی اس سے صحیح ہوتا ہے، نزلہ زکام بھی اس سے درست ہوتا ہے، گٹھیا سائٹکا کے بھی اس میں علاج ہے، کھانسی کے بھی اس میں علاج ہے۔ جیسے کبر، حسد، غرور، کینہ، کفر، شرک، بدعقیدگی کا علاج ہے، ویسے اس کا بھی علاج اس کے اندر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اور حدیث صحیح ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی تھی، کوئی بیماری ہوتی تھی، تو آپ یہی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے، اور اپنی ہتھیلیوں پہ دم کرتے تھے اور پھیر لیتے تھے۔ اور جب آخری دفعہ آخری بیماری آپ کو ہوئی اور مرض میں شدت ہو گئی، مرض بہت بڑھ گیا، تو میں پڑھتی تھی، اور میں پڑھ کر آپ کی دونوں ہتھیلیوں پر دم کرتی تھی، پھر آپ ہی کے ہتھیلیوں کے آپ کے بدن پہ پھیرتی تھی، اس لیے کہ میری ہتھیلیاں آپ کی ہتھیلیوں کے برابر نہیں تھیں، اس کے مقام نہیں ہو سکتی تھیں، اس لیے ایسا کرتی تھی۔ تو کیا اس حدیث سے نہیں معلوم ہوا کہ یہ کتاب شفا ہے جسمانی بیماریوں کے لیے بھی؟ یہ تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنا دی، باقی اسلاف کے، بزرگوں کے، صلحاء امت کے جو تجربات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اس پر بھی موٹی موٹی تصانیف موجود ہیں۔ اس سب میں آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہم بڑے دھوکے میں جو مبتلا ہیں، بڑے دھوکے مبتلا ہیں، کہ ہم بیماریوں کا علاج دوسری جگہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کچھ تو بیماریاں ایسی ہیں جس کو ہم بیماری نہیں سمجھتے، بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کو ہم بیماری نہیں سمجھتے، بلکہ ان میں سے کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کو ہم دانشوری سمجھتے ہیں، جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی عقل مندی کی بات ہے، بہت ترقی کی بات ہے۔ جب بہت انٹلیکچوئل ہو جاتا ہے آدمی تب وہ باتیں کرتا ہے، اس مرض کو اس نے مرض کہاں سمجھا، اس کو تو صحت اور تندرستی سمجھنے لگا۔ انہیں اسلامی قوانین اور اس کے احکام پر اعتراضات، اشکالات و شبہات کا کرنا، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ لیکن آپ کا انٹلیکچوئل طبقہ جو ہے وہ اس کو عقل مندی کی بات سمجھتا ہے، اس کو ہنر سمجھتا ہے۔
جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساتھ کرے، خیرت کا نام رکھا جنوں، خیرت کا نام رکھا جنوں اور جنوں کا رکھ دیا خیرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساتھ کرے۔ تو کتنی بیماریاں تو ایسی ہیں کہ اس کو ہم تندرستی سمجھتے ہیں بیماری کے بجائے، اور کتنی بیماریاں ایسی ہیں کہ ہم اس کو بیماری سمجھتے ہی نہیں، خیال ہی نہیں کرتے۔ مثلا غرور ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، حسد ہے، کینہ ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، وغیرہ وغیرہ، کہ اس کو ہم بیماری نہیں سمجھتے۔ جب بیماری ہی نہیں سمجھتے تو علاج کیا کریں گے؟ کیوں علاج کریں گے اس کا؟ بری صحبتیں ہیں تو کتنی بیماریاں تو ایسی ہیں، لیکن ان سب بیماریوں کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج اس کے اندر موجود ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ کچھ بہت محدود ایسے طبقے کو چھوڑ کر جو زیادہ ہی عقل مند ہو گئے ہیں، جن کی ABCD ذرا زیادہ تیز ہے، ان کو چھوڑ کر اکثریت کا عالم یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ کلام پاک بھوت بھگانے والی کتاب ہے۔ کیا ہے؟ بھوت بھگانے والی کتاب ہے، آسیب دور کرنے والی کتاب ہے۔ اس لیے وہ قرآن مجید پڑھیں چاہے نہ پڑھیں۔ ایک تعویذی کلام پاک بھی نکلا ہے جو تعویذ ہی کی طرح بڑا رہتا ہے، اس کو لوگ خریدتے ہیں اور بہت بکتا ہے وہ، اور جیب میں رکھتے ہیں، اپنے پرس میں رکھتے ہیں، اپنے پاس اس کو رکھتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ اس سے بھوت بھاگ جائے گا، اس سے مصیبتوں سے بچے رہیں گے، یہ خیال کرتے ہیں۔ حالانکہ میں آپ کو یہ بتاؤں، یہاں علماء تشریف رکھتے ہیں اور میرے خیال میں درجنوں علماء تشریف رکھتے ہیں، یہ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ اس طرح کا کلام پاک چھاپنا ہی جائز نہیں ہے، گناہ کا کام ہے۔ تو اس کو خریدنا، بیچنا، اس کو رکھنا کون کار ثواب ہو جائے گا؟ کلام پاک تو جو اب اس سائز میں چلنے لگا ہے، اب سہولت کی وجہ سے اب یہ اس کو جائز سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ جانتے ہوں گے جو ذرا عمر دراز لوگ ہیں کہ پہلے اس سائز کا بھی کلام پاک نہیں ملتا تھا بازار میں، بڑے ہی سائز کا ملتا تھا، اور اس سے پہلے تو اور بڑے بڑے سائز کے ملتے تھے۔ تو آپ جانتے ہیں اس کا کیا فائدہ تھا؟ اس کا فائدہ یہ تھا کہ آدمی کے اوپر جو پہلی نظر جس پر پڑتی ہے، اس کا جو اثر پڑتا ہے وہ دیر تک قائم رہتا ہے۔ جب وہ کتاب اس طرح سے بڑی شکل صورت میں، بڑے حجم میں سامنے آتی تھی تو اس کا احترام دل میں بیٹھتا تھا، اس کو آدمی ٹیک لگا کر نہیں پڑھتا تھا، اس کے لیے پہلے رحل خریدتا تھا، یا اس کے لیے بڑا سا تکیہ رکھتا تھا، اس پر رکھ کر مؤدب ہو کر بیٹھتا تھا۔ اس کا اثر یہ تھا، اور یہ کتاب ایسی ہی چیز ہے۔ اور اب یہ چھوٹے سائز میں جو ہو گئے تو اگرچہ یہ جائز ہے، لیکن اب چونکہ آسانی ہے لہٰذا ٹیک لگا کے پڑھ رہے ہیں، پیر پھیلا کے پڑھ رہے ہیں، جس طرح سے ہوا اس طرح سے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی صحف مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرۃ کرام بررہ۔ سورہ عبس کی آیات ہیں کہ یہ کتاب قرآن مجید ایسے صحیفوں میں ہے جو بلند رتبہ ہیں اور بہت ہی عزت والے ہیں۔ علماء نے اس کے تحت یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ کتاب بلندی ہی پر رکھی جانی چاہیے۔ یہ میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا ہوں، میں تفسیروں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، بلند ہی جگہ پہ اس کو رکھنا چاہیے۔ یہاں پر لوح محفوظ کا تذکرہ ہے کہ یہ کتاب لوح محفوظ میں ہے۔ لوح محفوظ صرف عرش اعظم سے نیچے ہے، باقی ہر چیز سے اوپر ہے، صرف عرش سے نیچے ہے، سب سے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں رکھا ہے، تو یہاں بھی اس کا درجہ یہی ہے۔ اور
پاک ہے، یہ پاک ہاتھوں میں ہے، یہ یعنی فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے، یہ وہاں شیطان کی رسائی نہیں ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں بھی اس کا یہی حکم ہے کہ یہاں بھی اس کو پاک ہی ہاتھوں میں رہنا چاہیے، اس کو ناپاک ہاتھوں سے چھونا جائز نہیں ہے، بلا وضو چھونا درست نہیں ہے۔ حدیث پاک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے لا مسہ الا طاہر، اس کو صرف پاک ہی آدمی چھوئے، ناپاک اس کو نہ چھوئے۔ یہ اس کتاب کی عظمت اور اس کے اہتمام کا معاملہ ہے۔ تو کیسی عظیم الشان کتاب ہے، اور عظیم الشان کتاب تو وہی، لیکن ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، یہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے یہ کہ اس سے ہمارا سب کام بن رہا ہے۔ اس سے ہماری اندر کی بیماری بھی ٹھیک ہو رہی ہے اور باہر کی بیماری بھی ٹھیک ہو رہی ہے۔ شفاء لما فی الصدور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو سینے میں تمہارے دلوں میں جو روگ ہے، تمہارے سینے میں جو روگ ہے، اس کا علاج اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہاں پر سینے کی بیماری سے مراد کفر، شرک، الحاد، بے دینی، شبہات ہیں، لیکن اسی طرح سے دل کی جو بیماریاں آج کل چل گئی ہیں ان کے لیے بھی اس کے اندر شفا موجود ہے، لیکن اس حسن عقیدت کے ساتھ اور حسن اعتقاد کے ساتھ جب علاج کیا جائے۔ میرے پاس اس کے دلائل موجود ہیں احادیث سے، لیکن میں چونکہ اب اسی میں لگ جاؤں گا تو اصل باتیں رہ جائیں گی اور وقت میں تنگی ہے، اس لیے اس کو یہیں میں روکتا ہوں اور اب تفسیر کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیے آخری جو صورتیں ہیں، آخری پارے کی جتنی صورتیں ہیں، ان میں قیامت کا، آخرت کا تذکرہ ہے۔ 30ویں ہی پارے کو لیجیے، حالانکہ 29ویں پارے سے یہ بات شروع ہو جاتی ہے، بلکہ 28ویں پارے کی بات صورتوں میں۔ 30ویں پارے کو لے لیجیے، پہلی صورت عما یتساءلون، سورہ نبا ہے، قیامت کا تذکرہ ہے، اس کی حملناکیوں کا ذکر ہے۔ یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ پھر بالکل آخر میں سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص میں صرف توحید کا بیان ہے، صرف توحید کا بیان ہے۔ اب کتاب یہ پوری ہو رہی ہے۔ جب کتاب پوری ہو رہی ہے تو جو بھی مصنف، آج بھی کوئی مصنف جو کتاب لکھتا ہے، کوئی مضمون نگار جب کوئی مضمون لکھتا ہے تو آخر میں اپنے تحریر کا خلاصہ لکھتا ہے، جو اس کا اصل مقصد ہے۔ ایک ماہر مصنف آخر میں اس کا خلاصہ لکھ دیتا ہے کہ جو کچھ اب تک ہم نے لکھا تھا اس کا خلاصہ ہے، تاکہ آخر پڑھتے پڑھتے جاتے جاتے اس کے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ تو آخر میں جو صورت آئی سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد، اس میں صرف ایک مضمون ہے، وہ ہے توحید کا مضمون، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایسا ہے کہ اس کے سب محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ الصمد کا ترجمہ ہے، نہ اس نے جنا نہ جنا گیا اور اس کو کوئی برابر اور ہمسر نہیں ہے۔ اور اس صورت کی فضیلت یہ آئی ہوئی ہے کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ کے بس تو گویا پورے قرآن کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ لیکن سنیے، اس کا مطلب ہی نہیں ہے کہ آدمی یہی کر لیا کرے، پورا قرآن نہ پڑھا کرے۔ 3 دفعہ پڑھ لو، پورا قرآن سامنے ملے، کیا ضرورت پورا پڑھنے کی؟ اس کو آپ یوں سمجھیے جیسے آج کل بہت سے کیپسول اور ٹیبلٹ نکل آئے ہیں کہ بھئی اس کیپسول میں 10 روٹی کی طاقت ہے، یا اس کیپسول میں 1 کلو سیب کی طاقت ہے۔ ایسے بہت سے کیپسول ٹیبلٹ نکل آئے ہیں، تو ہے طاقت اس کے اندر، اس کے کھانے سے وہ قوت آ جاتی ہے، وہ اس میں جو وہ قوت اس کی رکھی گئی وہ آ جاتی ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ روٹی کھانے میں کیپسول کھانے میں فرق ہے نا؟ نہیں فرق ہے، ایسا فرق ہے جو ہر ایک محسوس کرتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے پورے قرآن پڑھنے میں اور 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے میں اسی طرح کا فرق ہے۔ تو یہ علماء لکھتے ہیں کہ پورے دین کا خلاصہ، پورے دین کا مرکزی مضمون، قرآن کی جو تعلیم ہے اس کا مرکزی مضمون، بنیادی مضمون 3 ہے۔ 3 بنیادی عقائد اسلام کے ہیں: توحید، رسالت، آخرت۔
تو اس صورت میں صرف توحید کا بیان ہے، تو گویا 3 میں سے 1 کا بیان ہے، 1/3۔ اس لحاظ سے یہ تہائی قرآن کے برابر ہے، اس لحاظ سے یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اور توحید یہ اصل چیز ہے جس کی دعوت تمام انبیاء نے دیا کہ اللہ کو ایک مانو ایک جانو، اور یہ بھی ذرا اصلاح کا مضمون ہے، اس کی ذرا تفصیل عرض کی جاتی، لیکن ظاہر بات ہے کسی 1 گھنٹے کے مجلس میں سب باتیں نہیں ہو سکتی۔ اور بہرحال آپ نے اتنا کچھ سنا ہے تو انشاءاللہ بہت کچھ ذہن اور ذوق بن گیا ہوگا، امید یہی ہے۔ تو یہی دعوت سب لے کر کے آئے، لیکن توحید کو آدمی مانے کیوں؟ اور توحید کا درس ہمیں رسول سے ملا تو رسول کو ہم کیوں مانیں؟ یہ بات اس وقت نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہمارے سامنے یہ منظر نہ ہو کہ اگر نہ مانو گے تو ڈنڈا پڑے گا، اگر نہ مانے تو ڈنڈا پڑے گا۔ اور کون سا ڈنڈا؟ آگ کا ڈنڈا پڑے گا، اور ڈنڈا نہیں پڑے گا اسی میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اور اگر مان گئے تو پھر نعمتیں ہیں، راحتیں ہیں، آسائشیں ہیں، خوشگواریاں ہیں، اور وہ ہیں کہ جن کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی مان گئے تو جنت ہے، نہ مانے تو جہنم ہے۔ تو آخر کی صورتوں میں جو اصل میں شروع کی صورتیں ہیں نازل ہونے کے اعتبار سے، قرآن مجید میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں شروع میں، وہ اب موجودہ وقت میں جو کلام پاک ہمارے پاس ہے جس ترتیب سے، اس میں وہ آخر میں ہیں۔ یہ ابتدائی صورتیں ہیں بالکل، جن کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مان جاؤ، اور کس سے کہا جا رہا ہے؟ جو نہیں مان رہے تھے، وہ تو مان ہی نہیں رہے تھے نا، اب وہ تو انکار کر رہے تھے اور شد و مت سے انکار کر رہے تھے۔ لیکن جس قدر شد و مت سے وہ اس کا انکار کر رہے تھے، اسی شد و مت سے اللہ تعالیٰ ایسی آیتیں نازل فرما رہے تھے جس میں جہنت کا ذکر، جہنم کا تذکرہ، کافروں پر عذاب کا ذکر۔ جس شدت کے ساتھ وہ انکار کرتے تھے، اسی شدت کے ساتھ بار بار ایسی ہی آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو معلوم سے ایک بات یہ ہوئی کہ کسی کے انکار کرنے سے ہار نہیں ماننا چاہیے۔ تم حق بات کہے جاؤ، یہاں تک کہ یا مان لے وہ، اور نہ مانے تو انجام تک پہنچ جائے۔ چنانچہ ڈروایا گیا کہ اس نبی عظیم بڑی خبر کے بارے میں بتا دیجئے ان کو، وہ کھڑکھڑانے والا دن اس کے بارے میں بتا دیجئے ان کو، جب زمین جھنجھوڑ دی جائے گی اس سے ان کو آگاہ کر دیجئے۔ پھر آخر میں بتا دیا کہ اللہ ایک ہی ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ جب چاہے گا یہ سب کر گزرے گا اور تم کچھ نہ کر سکو گے۔ لیکن ساتھ میں شیطان بھی لگا ہوا ہے اور نفس بھی لگا ہوا ہے، ساتھ میں شیطان بھی لگا ہوا ہے اور نفس بھی لگا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو دارالامتحان بنایا ہے، امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ اس لیے امتحان کے لیے طرح طرح کی چیزیں ہمارے واسطے یہاں موجود ہیں۔ بھائی دیکھو، بغیر امتحان کے انعام نہیں ملتا۔ انعام لینا ہے تو امتحان دینا پڑتا ہے۔ وہ امتحان چاہے لکھا پڑھی والا ہو، اور چاہے کرکٹ میں دوڑ لگانے کا ہو، فٹ بال میں دوڑ لگانے کا ہو، کبڈی کھیلنے کا ہو، انعام لینا ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا، اور کچھ نہ کچھ سہنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دارالامتحان بنایا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے دونوں راستے ہمیں بتا دیے اور دکھا دیے۔ وہدیناہم النجدین، اچھے برے دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے اپنے پیغمبروں کو بھیج کر کے، اور پھر یہ بتا دیا کہ تم جس راستے پہ چلنا چاہو گے اس راستے پہ چلنا ہم تمہارے لیے آسان کر دیں گے۔ اب ہم تمہیں یہ اختیار دیتے ہیں، تم کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اچھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے، اور اس کے بعد یہ تمہیں ہم کہتے ہیں کہ اس میں سے کوئی ایک تم چن لو، اور جس کو چن لو گے پھر اس پر ہم تم کو چلنا آسان کر دیں گے۔ اگر تم نے یہ چن لیا کہ ہم حلال ہی کمائیں گے، حلال ہی روزی حاصل کریں گے، تو ہم تمہارے لیے وہ راستہ آسان کر دیں گے۔ اور اگر تم نے چن لیا کہ نہیں ہمارے پاس آنا چاہیے، حرام آوے چاہے حلال آوے کوئی فرق نہیں ہے، تو ہم تمہارے لیے وہ بھی آسان کر دیں گے، انجام تم جانو۔
لیکن ہم اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنائے ہوئے ہم تمہارے لیے وہ آسان کر دیں گے۔ اور یہ بھی بتا دیا مثلا اسی سلسلے میں کہ ملنا تمہیں اتنا ہی ہے جتنا ہم نے لکھ دیا ہے، اور چاہے حلال کر کے لے چاہے حرام کر کے لے لو، یہ بھی بتا دیا۔ تو اب جب دارالامتحان ہے دنیا اور یہاں ہم بیچ دیے گئے ہیں تو نفس بھی اپنا لگا ہوا ہے اور شیطان بھی اپنا لگا ہوا ہے، اور انسان کا ایک ساتھی فرشتہ ہوتا ہے، ایک ساتھی شیطان ہوتا ہے۔ فرشتہ اس کو نیکی کی طرف رغبت دلاتا ہے اور شیطان اس کو خواہشات کی طرف لے جانا چاہتا ہے، وہ بھی لگا ہوا ہے۔ اور پھر یہ جو نفس اور شیطان ہیں اور یہ جو بہکانے والے ہیں، جو غلط جس کی طرف ہمیں لے جانے والے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں، جیسے انسان۔ اور انسانوں میں بعض ایسے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں سکتے کہ ہمارا دوست ہے یا دشمن ہے۔ یہ جو مشورہ ہمیں دے رہا ہے، یہ دوستی کا دے رہا ہے یا دشمنی کا دے رہا ہے۔ کتنا دھوکہ کھا جاتے ہیں لوگ۔ آج کل تو فراڈ نمبر 1 ہے، اور شیطان اور جنات ایسے دشمن ہیں کہ ہم ان کو دیکھتے ہی نہیں کہ ان کو دیکھتے ہیں ہم۔ جس کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن جن کو ہم نہیں دیکھتے ان کا مقابلہ ہم کیسے کریں؟ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ کتاب آئی اس لیے ہے تاکہ اس نے جو صحیح راستہ ہمیں دکھایا ہے اور صحیح راستہ ہمیں بتایا ہے، جس میں سب سے بنیادی چیز توحید ہے کہ آدمی نے اگر توحید کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا تو اس کا سب راستہ آسان ہو جائے گا۔ اسی میں سب سے پہلے یہ بہکانا چاہتا ہے، اسی میں سب سے پہلے یہ راہ مارنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آخر میں 2 ایسی صورتیں بھی ہمیں عطا فرما دیں جس میں ہمیں یہ بتا دیا کہ دیکھو اگر اس کتاب پر تمہیں عمل کرنا ہے، صحیح عمل کرنا چاہتے ہو تو تم مجھ سے تمام اپنے مخالفین کے شرور و فتنے سے پناہ بھی مانگتے رہو، تو ہم تمہاری نصرت کریں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ قرآن مجید سب سے بڑی ہدایت کی کتاب ہے، تو شیطان کے لیے سب سے بڑا روڑا بھی یہی ہے۔ اس لیے جب کوئی قرآن مجید پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو شیطان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، پڑھنے میں گڑبڑی ڈالنا چاہتا ہے۔ تو فرما دیا گیا کہ جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تم فاستعذ باللہ، کیا آیت ہے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی مدد طلب کرو تاکہ تم قرآن صحیح ڈھنگ سے پڑھ سکو اور صحیح طور سے اس کو سمجھ سکو۔ ابھی مولانا عثمان صاحب کہہ رہے تھے نا کہ لوگ تفسیر بیان کرنے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ ہر ایک کا کام یہ نہیں ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ جو نااہل ہے، نااہل درجی کا کرتا سے لے گا تو جانگیا بن جائے گا، کرتا چڈی بن جائے گا۔ وہ شیطان ہے نہ لگا ہوا، اس نے اعوذ باللہ پڑھ کر کے نہیں سمجھنا چاہا قرآن مجید کو، اس لیے شیطان نے راستہ مار دیا۔ لیکن میں ایک بات یہاں سے آپ کہہ دوں تاکہ غلط فہمی نہ ہو لوگوں کو، کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن مجید کی تفسیر اپنی عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ اپنی عقل، جو عقل نہیں صرف بدھی ہے، عقل اور بدھی میں جو فرق سمجھ رہے ہیں نا، اب یہی ہے فرق، جو صرف اسے سمجھنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے ہے۔ تفسیر کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے کوئی کتاب لکھ دی ہے تفسیر کی اور وہ عوامی معیار کی ہے،
عوامی معیار کی ہیں تو اس کو پڑھنا یا پڑھ کے سنا دینا اور جہاں سمجھ میں نہ آئے وہاں صرف نشان لگا لینا سمجھنے کے لیے، یہ تو ہمیں کرنا ہے۔ اس کے نہ کرنے ہی کے نتیجے میں ہماری یہ درگت بن رہی ہے اور بنی ہوئی ہے، وہ صرف ان تفسیروں کے لیے۔ ایک دفعہ ایسی جو ہے ہمارے شہر میں ایک صاحب آئے تو اصل میں میری دعوت کرنا چاہتے تھے۔ میری دعوت کرنا بہت آسان ہے، آپ لوگوں کو بتا دوں، اس لیے میں زیادہ کھاتا نہیں ہوں۔ مطلب کوئی دعوت اگر کرنا چاہے تو زیادہ خرچ ملا پڑے گا، لیکن صرف مجھے کھلائے گا تب، باقی ساتھیوں کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں مشکل سے ایک چپاتی کھاتا ہوں اور اس کے ساتھ گڑ یا شہد رہے تو کام میرا چل جاتا ہے، اس لیے بتا دیا کوئی دعوت دینا چاہے تو میں اویلیبل ہوں۔ تو بہرحال انہوں نے میری دعوت کرنی چاہیے، محبت کرتے تھے بیچارے مجھ سے، میں چلا گیا۔ وہاں ایک صاحب کو اور بلا لیا تھا جو انٹلیکچوئل تھے، تو وہ ہم سے تفسیر پر کچھ مباحثہ کرنے لگے کہ قرآن آسان ہے، اللہ نے کہا آسان ہے، یہ مولویوں نے کہہ دیا کہ سب نہیں سمجھ سکتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں وراثت والی آیات پڑھتا ہوں، ذرا اس کی تفسیر بیان کر دیجئے۔ قرآن مجید میں جن آیات میں وراثت کے قوانین بیان کیے گئے، میں کہا ذرا اس کا مطلب بتا دوں۔ بڑے دھوکے میں ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا ہے کہ لقد یسرنا القرآن، یہ کہا ہے، چنانچہ یسرنا القرآن نام سے کتاب بھی چھپ گئی ہے نا۔ لقد یسرنا القرآن، اس کا ترجمہ یہ کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، لیکن آگے فرمایا للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے۔ اور دوسرا ترجمہ اس کا یاد کرنے کے لیے آسان کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو آیتیں نصیحت سے تعلق رکھتی ہیں وہ آسان ہیں۔ جن آیتوں میں احکام اور قوانین بیان کیے گئے ان کے لیے نہیں بتایا ہے، بلکہ جن آیتوں میں نصیحت کی باتیں ہیں وہ آسان ہیں۔ خود قرآن مجید کہتا ہے کہ قرآن مجید نے جو مثالیں بیان کی ہیں اس کے بارے میں قرآن مجید خود کہتا ہے کہ وما یعقلها الا العالمون، ہے نا، کہ اس کو صرف اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ خود قرآن مجید کا بیان ہے یہ۔ تو جو جیسے جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، واقعات بیان کیے گئے ہیں عبرت کے لیے، وہ آسان ہے سمجھنا، اس میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ اور دوسری تفسیر ہے یاد، کہ قرآن کو ہم نے آسان کر دیا یاد کرنے کے لیے۔ چنانچہ ایک 10 سال کا بچہ حافظ ہو جاتا ہے، 7 سال کا بچہ حافظ ہو جاتا ہے، یاد کر لیتا ہے، کوئی اور کتاب ہی یاد کر کے دکھا دے کوئی، اس لیے آسان ہے۔ وہ تفسیر بیان کرنے کے لیے تھوڑی آسان ہے کہ تفسیر بیان کرنے کے لیے آسان ہے۔ تو تفسیر بیان کرنا الگ چیز ہے، لیکن تفسیر پڑھنا بشرطے کہ پڑھنے کا سلیقہ ہو، اور پڑھ کے سنانا بشرطے کہ اتنا سلیقہ آتا ہو، یہ تو ہماری زندگی کے لیے لازمی ہے، اور اس کے نہ کرنے ہی کی وجہ سے ہماری یہ درگت بنی ہے۔ خیر، تو یہ ہم بغیر اپنے رب کی پناہ لیے ہوئے نہ اس کی ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، نہ اس کی ہدایات پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ صورتیں بھی ہمارے لیے ہم کو عطا فرما دی کہ دیکھو یہ کرو گے تب اصلی ہدایت پاؤ گے۔ لیکن ان صورتوں کے شان نزول سے ایک عجیب بات معلوم ہوتی ہے، وہی عجیب بات جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ کتاب ہماری جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ ان صورتوں کے نازل ہونے کا واقعہ یہ ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، آپ بیمار سے ہو گئے تھے۔ ایسا ہوتا تھا کہ لگتا کہ ہم نے یہ کام کر لیا ہے اور آپ نے وہ کام نہ کیا ہوتا۔ کار نبوت میں کوئی رکھنا نہیں پڑ رہا تھا، بس یہ کہ ہم نے یہ کام کر لیا ہوگا، حالانکہ وہ کام آپ نے نہیں کیا۔ طبیعت بوجھل سی رہتی تھی، طبیعت میں گرانی رہتی تھی، بگی ہوئی طبیعت ہو
تو آپ نے فرمایا عائشہ دو آئے، ایک سرہانے بیٹھ گیا میرے پیچھے، ایک پیر کی طرف بیٹھ گیا اور کہنے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ تو دوسرے نے کہا یہ مطبوب ہیں، یعنی ان کو پر سحر کر دیا گیا ہے، جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ دونوں فرشتے تھے۔ کس نے کیا؟ بتایا، نام بتایا کہ لبید بن عاصم نے کیا، یہودی نے، منافق تھا، مجلس مبارک میں آیا کرتا تھا۔ اور کس چیز میں کیا؟ ایک لڑکا آپ کی خدمت میں رہا کرتا تھا، تو اس سے اس نے کچھ ہیلا بہانہ کر کے آپ کی کنگھی مانگ لیے تھے، اور اس میں کچھ آپ کے منہ مبارک بھی آ گئے تھے۔ اس میں کیا ہے اس نے، اور اس کے بے زرمان کنویں میں ایک پتھر کے نیچے لے جا کر دبا دیا ہے۔ یہ بتایا فرشتے نے۔ آپ نے وہاں حضرت علی کو بھیجا، روایات مختلف ہیں، لہذا مشہور یہی ہے کہ حضرت علی کو اور کچھ اور صحابہ کو بھیجا، بعض روایات یہ کہ خود بھی تشریف لے گئے، اور اس کنویں میں اتارا، وہ پتھر ہٹایا تو دیکھا کہ کھجور کا پھل جس گپھے میں رہتا ہے اس کے اندر کنگھی، اور اس میں تانک میں 11 گرہیں، 11 گانٹھیں، اور موم کی آپ کی تصویر بنا کر اس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ آپ نے اس کو نکلوایا، اور اس وقت یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں۔ سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں، اور سورہ ناس میں 6 آیتیں ہیں، 5 6 11 آیتیں ہیں۔ ایک ایک آیت تلاوت کرتے جاتے تھے، ہر آیت پر ایک گرہ کھل جاتی تھی، اور جیسے جیسے گرہ کھلتی تھی آپ کی طبیعت ہلکی ہوتی جاتی تھی۔ جب 11 گرہیں کھل گئیں تو آپ کی طبیعت اتنی ہلکی ہو گئی جیسے کوئی بندھا ہوا آدمی چھوٹ جائے، بالکل حساس بشانس ہو گئے آپ نے اس کے نام کا اعلان نہیں فرمایا۔ بعض صحابہ کو اس کا نام معلوم ہو گیا تھا تو انہوں نے اجازت چاہی کہ ہم اس کو قتل کر دیں، تو آپ نے منع فرمایا۔ یہ آپ کا کرم تھا، آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام و بدلہ نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی، اگر کچھ دیر ہو جائے تو کچھ حرج تو نہیں ہے؟ حرج تو میرے لیے ہوگا، آپ لیے کہ آپ یہیں رہیں گے۔ تھوڑا سا پانی چاہیے مجھے، اصل میں میری طبیعت ایسی ہو گئی ہے، اب میں نماز بھی نہیں پڑھاتا ہوں، سانس پھولنے سے لگتی ہے قرات کرنے میں بھی، تو تھوڑا سا پانی ہمیں وقتاً فوقتاً چائے گلاس منگا دیے، تھوڑا سا، بہت ٹھنڈا نہ رہے۔ گرم کر لیجیے۔ بہرحال آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کی وجہ سے شفا عطا فرما دی۔ ایک بات یہاں سن لیجیے، اور اب اس بحث کو میں اگر پڑھاؤں تو بہت بڑھ جائے گی، لیکن صرف اتنی باتیں بتاتا ہوں جن کی یہاں ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ بعض باتیں ایسی ہیں جن کی یہاں میں ضرورت نہیں محسوس کرتا، مثلا یہ کہ سحر کی کیا حقیقت ہے اور کون انکار کرتا ہے، کون نہیں انکار کرتا، اس کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سب سمجھدار لوگ ہیں، اہل ایمان ہیں، اہل سنت ہیں۔ کہ سحر جس کو جادو ٹونا ٹٹکا کہا جاتا ہے، اس کا اثر انبیاء پر ہو سکتا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ بعض لوگوں نے اردو کی بعض تفسیروں میں بھی لکھا ہے، کسی صاحب نے مجھے دکھایا تھا کسی تفسیر میں، یہ روایت غلط ہے، حالانکہ صحیح کی روایت ہے، کیسے غلط ہے یہ؟ اب وہ یہ سمجھ کر کہ نبی پر کیسے اثر ہو جائے گا سحر کا؟ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نبی پر تلوار کا اثر ہوتا ہے، تیر کا اثر ہوتا ہے، نزلہ زکام بخار کا اثر ہوتا ہے، بیماری لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، جو بشری حاجتیں ہیں اور جو بشری کمزوریاں ہیں ان کو لاحق ہوتی ہیں۔
تو یہ جادو ٹونا ٹوٹکا سحر جو ہے جس کو کہتے ہیں کیا کرایا ہے، یہ بھی کوئی ایسی غیبی چیز نہیں ہے، یہ بھی ایسی دنیاوی اسباب میں سے ہیں۔ بس فرق صرف اتنا ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ بعض اسباب آنکھ سے دکھائی دیتے ہیں اور بعض اسباب آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے۔ مثلا اس نے یہ سب کر دیا تھا تو اس نے اثر کس طرح کیا یہ پتہ نہیں چلا، لیکن جب وہ چیز سامنے آ گئی تو پتہ چل گیا نا کہ اسی کے اثر سے یہ ہوا ہے، جب تک کنویں میں چھپی تھی نہیں پتہ چلا تھا۔ ان کو اسباب طبعیہ کہتے ہیں، اسباب طبعیہ کا اثر پیغمبروں پر ہوتا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسے نزلہ زکام تیر تلوار کا اثر۔ چنانچہ حضرت زکریا آخر آرس چیرے گئے، حضرت یحییٰ کا سر قلم کیا گیا، کتنے انبیاء شہید کیے گئے، آخر تلوار نے اثر کیا تبھی تو شہید ہوئے نا وہ۔ اسی طرح سے یہ چیز بھی اثر ہو گیا، یہ مقام نبوت کے خلاف نہیں ہے کہ مقام نبوت کے خلاف ہو، اس لیے آپ پر اس کا تھا۔ ہاں اتنا اثر ہو جانا کہ جنون کی کیفیت پیدا ہو جائے اور کار نبوت میں خلل ہونے لگے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حفاظت فرمائی ہے۔ تو سحر کا اثر آپ پر اس طرح ہوا اور اس کا علاج آپ نے اس سے کیا، فرشتوں کے بتانے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے بتایا اور اس سے آپ اس سے شفا یاب ہو گئے۔ تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اتنی عظیم الشان صورتیں ہیں، دونوں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، دونوں صورتیں جڑواں ہیں، ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، اتنی عظیم الشان صورتیں ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر فرمایا کہ آج تو ایسی صورتیں ایسی آیتیں ملی ہیں مجھے کہ اس سے پہلے نہیں ملی تھیں، بڑی عظیم الشان صورتیں ہیں۔ اب پھر آپ نے انہی دونوں صورتوں کا تذکرہ فرمایا اور ایک فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا، آپ نے بلایا مجھ کو، کہا اے بچے آؤ تمہیں سکھاؤں، اور آپ نے مجھے یہ دونوں صورتیں سکھائیں۔ تو آپ نے یہ سمجھا کہ میں نے جس اہتمام کے ساتھ ان کو سکھایا اس اہتمام کی اہمیت کو یہ نہیں سمجھ پائے ہیں، اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی تو نماز میں ہی دونوں صورتیں پڑھیں تاکہ میری اس دونوں صورتوں کا اہتمام ان کے اوپر خوب واضح اور ان کے دل میں خوب راسخ ہو جائے۔ اور آپ نے فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عقبہ اس کو ان دونوں صورتوں کو اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ کو صبح شام پڑھ لیا کرو 3 بار، تو یہ تمہارے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ تمہارے لیے ہر پریشانیوں سے کافی ہو جائیں گی، تمہاری ہر ضرورتوں کے لیے یہ کافی ہو جائیں گی۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کا یہ معمول مبارک تھا کہ جب آپ اپنے بستر پر تشریف لے جاتے، اذا آوا علی فراش ہی، جب اپنے بستر پر لے جاتے آرام فرمانے کے لیے، رات کو سونے کے لیے، تو آپ یہ تینوں صورتیں پڑھتے، ایک دفعہ پڑھتے تینوں صورتیں اور دونوں ہتھیلیوں پر دم کرتے، اور پھر اپنے سر پر، اپنے چہرے مبارک پر اور آگے کے جسم پر اور پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہاتھ پھیر لیتے، اور اسی طرح آپ 3 دفعہ کرتے۔ اسی طرح یعنی طریقہ یہ ہے، یہ طریقہ نہیں کہ 3 دفعہ اکٹھے پڑھ لے تب کرے، طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پڑھ کے الگ الگ تینوں دفعہ کرے۔ یہ سب صحیح روایات میں یہ باتیں آئی ہوئی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا حدیث شریف سے کہ ایک تو صبح پڑھ لے اور دوسرے شام کو پڑھ لے، اور تیسرے سوتے وقت جب بستر پر جائے تو اس طرح پڑھ لے کہ ہر دفعہ پڑھنے کے بعد دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے سر اور چہرے پر اور تمام بدن پر پھیر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں تمام بیماریوں سے اور تمام مضیات، تمام ایذا اور نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ لیکن بھائی یہ سب کب کرے گا آدمی؟ یہ سب آدمی اس وقت کرے گا جب موبائل بغل میں دبا کے نہ سوئے گا۔ نوجوانوں سنو، یہ تم اس وقت کرو گے جب موبائل بغل میں دبا کے نہ سوؤ گے۔ موبائلیں دیکھنے سے فرصت نہیں، کب اس کو مفت پڑھیں گے بیچارے۔ تو جب موبائل بغل میں دبا کے سوؤ گے تو بھوت نہیں، بھوت کا پاپ لگے گا،
اور ایک عامل نہیں 10 عامل بھی اس کو نہ بھگا پائیں گے، اس لیے کہ ابلیس کے ابا کو خود دبائے ہوئے ہو نا۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ ایک آدمی وضو بھی کر رہا ہو اور استنجا بھی کر رہا ہو، پیشاب اور وضو دونوں ساتھ میں کر رہا ہو، ایسا تماشا کہیں ہو چکا ہے۔ ارے بعض لوگ جب بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں کچھ قابو میں نہیں رہتا، ہمارے وضو کیے جا رہے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، تو آپ بتائیے وضو ہوگا؟ پاک ہوگا وہ؟ تو یہ بھی پڑھے جاؤ اب وہ بھی کیے جاؤ، یہ بھی پڑھے جاؤ وہ بھی کیے جاؤ، تو بھوت بھاگے گا۔ اذیت اور تکلیف مضرت کی چیزوں سے آدمی بچ پائے گا، اس سے اس کی حفاظت ہو سکے گی۔ آج آپ وہ دولت سن رہے ہیں، یہ دولت آخرت تو اصل میں کام آنے والی ہے ہی ہے۔ اس دنیا میں بھی آپ کو بہت سی بلاؤں سے نجات دینے والی ہے، اور بہت سی برائیوں اور فتنوں سے حفاظت کرنے والی ہے، اور بہت سی برکتوں اور رحمتوں سے نوازنے والی ہے۔ لیکن کب؟ اس وقت جب آپ اس کو برتیں گے، جب اس کو آپ اپنی زندگی میں داخل کر لیں گے۔ اب میں ترجمہ تفسیر سنا دیتا ہوں، اس لیے کہ میرے خیال میں 8 بجنے والے ہیں۔ سنیے، قل اعوذ برب الفلق، اے پیغمبر آپ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ پناہ مانگتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس چیز سے؟ 3 چیزوں سے۔ من شر ما خلق، چار چیزوں کا ذکر ہے، ان تمام چیزوں کی برائی سے جو اس نے پیدا کیا ہے، عام کر دیا بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان تمام چیزوں میں جو جو برائی ہے ان برائیوں سے میں اسی پیدا کرنے والے جس کو ایک یہاں خاص صفت سے یاد کیا گیا ہے کہ صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، تمام مخلوقات جس میں خود پناہ مانگنے والا بھی شامل ہے۔ اگر ہم یہ پڑھ رہے ہیں اس میں ہم خود بھی شامل ہیں، اس لیے کہ اپنے نفس کے شر سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنا سکھایا ہے۔ اعوذ باللہ من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکی، حدیث شریف میں دعا ہے نا، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے، اس کے شرک سے۔ تو اپنے نفس کے شر سے بھی پناہ، اپنا نفس بھی تو شر میں مبتلا کرتا ہے نا، یہ کام کر لو وہ کام کر لو وہ کام کر لو۔ جن کی 350 شوگر وہ بھی رسگلہ کھا لیتے ہیں تو نفس ہی کھلاتا ہے نا، جن کو 350 شوگر ہے وہ بھی رسگلہ کھا لیتے ہیں نا، تو نفس ہی کھلاتا ہے نا، ڈاکٹر تو منع کرتا ہے۔ جو 75 سال کا بڈھا ہے وہ بھی عادت نہیں چھوڑتا، موقع پاتا ہے تو وہ بھی کر گزرتا ہے، وہ جو 20 سال کا جوان بھی نہیں کر پاتا، تو یہ نفس ہی کراتا ہے نا، تو یہ نفس کا شر نہیں ہے جو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اس لیے اعوذ باللہ من شر نفسی، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کے بھی شر سے۔ اور جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ مخلوقات شیر اور چیتا اور ہاتھی اور بھیڑیا سے لے کر مچھر اور کھٹمل تک، اور ان سے بھی چھوٹی چھوٹی وہ چیزیں جن کو ہم نہیں دیکھ پائے، جیسے کورونا کے جراثیم کو آتنک نہیں دیکھ پائے یہ سب، اور نہیں دیکھ پائے تو کہیں لے کہ رنگ بدلتا رہتا ہے، اب تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا تو رنگ بدلتا رہتا ہے۔ ارے وہ پتہ نہیں رنگ بدلتا ہے نہیں، آپ البتہ بات بدلتے رہتے ہیں۔ تو کہیے آپ کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی تمام مخلوقات کے شر سے، اور پھر اس کے بعد کچھ مخلوقات کو خاص کر دیا ہے۔ خاص اس لیے کر دیا تاکہ ہمیں یہ بتا دیں کہ دیکھو یہ خاص چیزیں ہیں، ان پر خاص نظر رکھنا، ان سے خاص طور سے ہوشیار رہنا۔ وہ خاص کیا ہے؟ ان میں سے تو پہلی چیز یہ ہے کہ
اور رات کے سر سے، رات کے اندھیرے کے سر سے جبکہ وہ آ جائے۔ یہ اندھیرا جو ہوتا ہے رات کا، اندھیرا کوئی بھی ہو، رات ہی میں چور ڈاکو اچک کے نکلتے ہیں، رات ہی میں شیاطین اور جن بھی شیاطین بھی نکلتے ہیں، خاص طور سے اس وقت جب غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے، سورج ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب سورج ڈوبنے کا وقت ہو جائے تو بچوں کو گھر کے اندر کر لو، دروازہ بند کر لو۔ اب کیا ہم دروازہ بند کریں گے؟ جب اماں خود باہر نکلی ہیں تو کون بچوں کو اندر کر کے دروازہ بند کرے گا؟ تو رات کے اندھیرے کے شر سے جبکہ وہ آ جائے۔ اندھیرے کا خاص طور سے تذکرہ اسی لیے ہے کہ ہر طرح کی بیماریاں، ہر طرح کی تکلیفیں رات میں بڑھتی ہیں۔ جیسے چور اچکے ڈاکو بدماش لفنگے لوفر رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر لوٹ مار کرتے ہیں، اسی طرح سے بیماریاں بھی رات میں بڑھتی ہیں۔ اور جب اجالا ہوتا ہے تو رات میں بہت تکلیف رہے، لیکن صبح ہوتے ہوتے بیمار کو بھی راحت محسوس ہونے لگتی ہے۔ صبح کو اجالا ہونے لگتا ہے تو چور گھسا تو وہ بھی بھاگتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس واسطے شروع میں صبح کے اجالے کے رب کی پناہ مانگی ہے کہ جس طرح سے آپ نے رات کی تاریکی اندھیرے کو پروردگار عالم دور کر دیا اور اجالے کی روشنی پھیلا دی، اسی طرح سے میری مصیبتوں کو دور فرما کر کے راحتوں، امیدوں اور آشائشوں کا اجالا پیدا کر دے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہوں میں پھونک مارنے والیوں کی برائی اور شر سے۔ اصل میں لبید عاصم یہودی نے اپنی لڑکیوں سے یہ کرایا تھا۔ اب بھائی دیکھیے، عورتوں کو برا نہ لگے، میں کچھ کسی کی برائی نہیں کرتا، اللہ میں برائی کرتے ہیں، لیکن عورتوں کے اندر یہ تاثیر زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر کچھ الگ الگ تاثیر رکھی ہے نا، یہ تاثیر ان کے اندر ٹونا ٹرکا کرنے والی زیادہ ہے، تو اس نے بھی اپنی بیٹیوں سے یہ کام کرایا۔ اس لیے یہاں پر مؤنث کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ گروہوں میں پھونک مارنے والیوں کی شر سے۔ حالانکہ یہاں دوسری تفسیر بھی ہے کہ اس سے مراد نفوذ، لیکن ہم نفوذ وغیرہ ذرا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس کی تفصیل میں جانے میں اور دیر لگے گی۔ تو لیکن اتنی بات ہے، آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ معاملہ ہے کہ شوہر بیویوں کے لیے کم دعا تعویذ لیتے ہیں۔ اتنے مرد بیٹھے ہیں، آپ بتائیے کہ اس میں سے کتنے اپنی بیویوں کے لیے دعا تعویذ لی ہے؟ شاید دو چار ہاتھ اٹھ جائے، نہ اٹھائیے گا بے عزتی ہو جائے گی، لیکن میں کہتا ہوں کتنے لوگوں نے کیا ہوگا۔ اگر عورتوں کے بارے میں آپ پوچھا جائے تو آدھا سے زیادہ نکلیں گی، نہ شوہر کے لیے تو ساسے کے لیے صحیح۔ میں اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ بجائے یہ کرنے کے ان کو بارگاہ خداوندی میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں تمام مخلوقات کے شر سے۔ شوہر نالاق ہے تو اس کے شر سے، ساس نالاق ہے تو اس کے شر سے، سسر بہت اجٹ قسم کا ہے تو اس کے شر سے، دیور خطرناک ہے تو اس کے شر سے، پڑوسی خطرناک ہے تو اس کے شر سے۔ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اجالے کے رب کی پناہ میں آ جاؤ سب کے شر سے۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو بہت بڑی تعویذ دے دی ہے نا، یہ تعویذ نہیں ہے، تعویذ بھی اعوذ ہی سے بنا ہے۔ اعوذ اور تعویذ دونوں خاندان ایک ہے، اسی سے بنے ہیں دونوں، اس سے بڑھ کر کیا تعویذ ہوگی؟ اور اسی طرح سے اگر کسی کو اپنی کھنجاڑ بیوی مل گئی ہو، اس کو اور سے پریشانی ہو تو وہ بھی یہ دعا کر لے، اور وہ بھی یہ نیت کے لے کہ اللہ میں ایسے کھنجاڑ بیوی سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی اس کو اچھا کر دے، اس کو اچھا کر دے، اس کی اصلاح کر دے، اس کو درست کر دے۔ تو وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، کہ جو جادو اور سحر اور منتر پڑھ پڑھ کر کے اس نے پھونک مار کر گرہیں لگائیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے،
اب من شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے. اس میں یہ قید لگائی ہے کہ حسد کرنے والے کے شر سے بھی پناہ میں آتا ہوں آپ کے جبکہ وہ حسد کرے. اس لیے کہ حسد کرنے والا ہمارے لیے اسی وقت نقصان دہ ہے جبکہ ہمارے ساتھ وہ حسد کرے گا. حسد نہیں کرے گا تو ہمارے لیے نقصان دہ وہ نہیں ہے، تو اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے. اس لیے کہ ہماری ترقی دے کر کوڑھے گا جلے گا. حسد کسے کہتے ہیں؟ اب کیا بتاؤں، باتیں بہت ہیں لیکن وقت نہیں ہے، اس لیے بہت اختصار سے کام لے رہا ہوں. تو حسد کہتے ہیں کسی کی ترقی دیکھ کر کے جلنا اور یہ تمنا کرنا کہ اس کی یہ ترقی ختم ہو جائے، ہم کو ملے چاہے نہ ملے. اس کی گاڑی پنچر چوری ہو جائے، ہماری سائیکل رہے چاہے نہ رہے، اس سے بحث نہیں ہے. اس کے گھر پر بلڈوزر چل جائے، ہمارا گھر بنے چاہے نہ بنے، سے کوئی بحث نہیں ہے. اس کا نام ہے حسد. یہ حرام ہے. یہ ہمارے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بدنگاہی بری نظر مشہور ہے نا، کہ بری نگاہ سے نہ دیکھو کسی کو، بدنگاہی نہ دیکھو. تو عام طور سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ لڑکے لڑکیوں کو نہ دیکھیں، مرد عورتوں کو نہ دیکھیں. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ لڑکیاں بھی لڑکوں کو نہ دیکھیں، عورتیں بھی مرد کو نہ دیکھیں. خواہش نفس کے ساتھ ایک طرفہ معاملہ نہیں ہے، دو طرفہ معاملہ ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں صرف یہی نہیں ہے، تم نے اپنے پڑوسی کا اچھا مکان دیکھا اب بری نظر سے دیکھا، تم نے پڑوسی کی اچھی گاڑی دیکھی اب بری نظر سے دیکھی، تم نے اپنے پڑوسی کے لڑکوں کی ترقی دیکھی اب بری نظر سے دیکھی. یہ بھی بری نظر ہے، یہ بھی حرام ہے، یہی حسد ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھی تو یہ تمنا نہیں کی کہ اس کی چیز ختم ہو جائے، بلکہ یہ تمنا کی ایک چیز ہمیں بھی مل جائے. تو یہ جائز ہے. اور بعض چیزوں میں یہ جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن ہے، بہتر ہے. مثلا کسی کے بیٹے کو دیکھا بڑا نمازی ہے، بڑا دیندار ہے، بہت صالح نیک بند، بڑا فرما بردار ہے، یہ تمنا کی میرا بیٹا بھی ایسی ہو جائے، تو یہ چیز بہتر ہے، یہ چیز اچھی ہے. کسی کی صحت دیکھی، تندرستی، سوچا کہ ہماری بھی صحت ایسی ہو جائے، تو یہ گناہ کی چیز نہیں بلکہ یہ مستحسن ہے. تو حسد اور یہ اس کو رشک کہتے ہیں. رشک میں یہ فرق ہے کہ وہ تو حرام اور ممنوع ہے. تو حسد کرنے والا جب حسد کرے گا، اور جب حسد کرے گا تو کوئی نہ کوئی تدبیر بھی کرے گا، اور وہ شر خفیہ ہوتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ ہی حفاظت فرما سکتے ہیں. اور حسد ہی کے بنا پر اس نے یہ کیا تھا. اور حسد تو پہلا گناہ ہے جو آسمان پر کیا گیا، اور وہ پہلا گناہ ہے جو زمین پہ کیا گیا. ابلیس نے حسد کیا حضرت آدم علیہ السلام، اور قابیل نے حسد کیا زمین میں حابیل کے ساتھ. یہ پہلا گناہ ہے، اور دونوں ہی ہلاک ہوئے، دونوں ہی ہلاکت کے انجام کو پہنچ گئے. اس لیے یہ بہت ہی بری چیز ہے، بہت ہی خراب چیز ہے، اور انسان کو تباہی میں ڈھکیل دینے والی چیز ہے. یہ دوسرے محسود کا تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن حاسد اپنے بھر کرتا رہتا ہے. اور بعض اوقات اس کی دشا دمانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر محسود چوکنا نہ رہے اور اللہ کی حفاظت میں نہ رہے تو نہیں کر سکتا. یہ ہے نا بہت خطرناک چیز. تبھی تو اللہ تعالیٰ اس کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ میری پناہ میں آ جاؤ، میری پناہ میں آ جاؤ. صبح اٹھو تو کیا فرمایا؟ پڑھ لیا کرو. اس لیے کہ گھر سے باہر نکلو گے، بازار میں جاؤ گے، اپنے کام کاج میں لگو گے تو حاسدین سے تمہارا سابقہ پڑ سکتا ہے. ممکن ہے کچھ ایسے لوگ ہوں جو تمہارے اوپر سحری وغیرہ کرنے لگیں، اور پتہ نہیں کون کون کیسے سابقہ ہو جائے. تو اللہ کی پناہ میں ہو کر کے جاؤ. شام کو لیٹو تو سوتے میں خدا جانے کیا ہو جائے، اس لیے اپنے رب کی پناہ میں آ کر کے تب بستر پہ لیٹو. تو یہاں پر جس ذات کی پناہ لے رہے ہیں اس کی ایک صفت ذکر کی، وہ کہ صبح کا رب ہے. اور جس چیز سے پناہ لے رہے ہیں وہ 1 2 3 اور 4 چیزیں ہیں، یعنی تمام مخلوقات. پھر 3 چیزیں خاص کر دی گئی: رات کا اندھیرا، اور گروہوں میں پھونک مارنے والے، جادو ٹونا کرنے والیاں، اور حاسد.
اب دوسری صورت میں جس ذات کی پناہ لی جا رہی ہے اس کی 3 صفتیں بیان کی ہیں، اور جس سے پناہ مانگ رہے ہیں وہ ایک ہے، یعنی یہاں بالکل اس کے الٹا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں آپ کہیے اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، پانی دو، میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ الحمدللہ، لوگوں کے بادشاہ کی اور لوگوں کے معبود کی 3 صفتیں بیان کی۔ لوگوں کا رب، بعض لوگوں علماء نے یہاں ایک لطیفہ لکھا ہے کہ لوگوں کا رب، اس سے مراد بچے ہیں۔ رب مانے تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا، نشوونما کرنے والا۔ بچوں کو پرورش کی ضرورت ہوتی ہے، تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ، یہ جوان یہاں مراد ہیں، اس لیے کہ جوان بغیر ڈنڈا کے نہیں سدھر سکتا، اور ڈنڈا بادشاہ ہی چلا سکتا ہے۔ جس کے پاس طاقت ہو، قوت ہو، اقتدار ہو، وہی ڈنڈا چلائے گا نا۔ اور الہ الناس، لوگوں کے معبود، یہ بوڑھوں کے لیے ہے کہ بڑھاپے میں عبادت نہ کریں تو کیا کریں گے؟ اصل میں اس زمانے میں موبائل نہیں تھا نا، اب تو بوڑھے موبائل دیکھتے ہیں خوب اطمینان سے اپنا لیٹے لیٹے، اس زمانے میں تھا نہیں، لیکن اللہ میں معلوم تھا نا کہ 15ویں صدی میں یہ بھی ہو جائے گا، پھر بھی رعایت کی ہے بوڑھوں کی۔ تو مراد یہاں بوڑھے ہیں۔ یہ ایک لطیفہ بعض علماء نے لکھا ہے ان کے معبود کی۔ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے۔ وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ غیر محسوس طریقے سے دل میں کوئی بات ڈال دینا، ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ تصرف کر سکتا ہے دور سے، تو وہ غیر محسوس طریقے سے وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور نماز میں کھڑے ہوئے آپ مثال کے طور پر، یا نماز سے پہلے وضو ہی، بعض لوگ کئی بالٹی سے وضو کرتے ہیں، بعض لوگ تو اتنا وضو کرتے ہیں، آج کل بالٹی تو رہ نہیں گئی کہ ٹوٹی کھول دیں گے تو چاہے آدھی ٹنکی ختم ہو جائے، پوری ٹنکی ختم ہو جائے گا، کوئی ڈانٹنے والا نہ پہنچے۔ وہ تو بیچارے مؤذن کچھ ٹائٹ قسم کے ہوتے ہیں، جا کے روک دیتے ہیں، ہے نا۔ اب وہ تو نہیں، شیطان بس ڈالتا رہتا ہے کہ یہاں رہ گیا، وہاں رہ گیا، مسا کیا کہ نہیں مسا کیا۔ اب معلوم ہوا مسا اتنا کر لیا کہ غسل ہو گیا وہ۔ ہاں، حضرت یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے اسی طرح وسوسہ آتا تھا، میں نے کہا اچھا میں تیرا علاج کرتا ہوں، میں نے اس پر عمل نہیں کیا، تو کہنے لگا کہ نماز نہ ہوگی، تو میں نے کہا میری نہ ہوگی تجھ سے کیا مطلب؟ نہ ہوگی تو میری نہ ہوگی نا، تجھ سے کیا مطلب ہے؟ تو جو میں نے چند دن اسی طرح کیا تب ہار گیا وہ۔ تو وسوسے کا علاج اصل میں یہی ہے، غیر محسوس۔ یہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے کہ وسوسہ نہیں لگتا، مسا نہیں کیے، لگتا ہے یہاں رہ گیا، لگتا ہے ایڈی نہیں، پھر چلا گیا اور جماعت چھوٹ گئی اسی میں، جماعت اسی میں، یہ دیکھتے ہیں نام، اور ایسے لوگوں کا نام رکھ دیتے ہیں صوفی جی ہیں یہ۔ ارے صوفی تو وہ ہوتا ہے جو باسپا ہوتا ہے، صوفی نہ شبت صافی تا دن نہ کتھر جامع، بسیار سفر باید تا پخت شبت خامے۔ تو وہ تو ہے پاگل، آدھے پاگل صحیح نہ پورا صحیح، کہ یہ صوفی جی ہیں یہ، مطلب صوفی گویا پاگل کا آج کل ہم معنی ہو گیا ہے۔ یہ صوفی کے لفظ کے تقدس کی خلاف کی توہین ہے۔ تو وسوسہ ایسی چیز ہے، دکھائی تو نہیں دے رہا ہے نا شیطان، لیکن وہی یہ کرا رہا ہے کہ بار 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 جو بار بار مسا کرو۔ اسی طرح سے وسوسہ ڈالتا ہے۔ کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ کہ لے کون دیکھ رہا ہے، اٹھا ہی لیتے ہیں یہ چیز، کون دیکھ رہا ہے یہ چیز دیکھ ہی لیتے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ وسوسہ ڈالنے والا، الخناس، جو پیچھے ہٹنے والا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ شیطان انسان کے دل پر بیٹھا رہتا ہے جب تک وہ اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے، اور جب اللہ کا نام لیتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے اس کو یہاں الخناس کہا ہے کہ خناس ہے وہ، کہ یہ بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پہنچ جاتا ہے، پھر ٹھونگے ماننے لگتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس،
وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اب سنیے، یہ وسوسہ ڈالنے والا صرف شیطان ہی نہیں ہوتا، بلکہ آگے فرماتے ہیں من الجنۃ والناس، چاہے یہ وسوسہ ڈالنے والا جناتوں میں سے ہو اور چاہے لوگوں میں سے ہو، آدمیوں میں سے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ شیطان جس طرح جنات میں ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ دوسری آیت میں واضح طور پر فرما دیا ہے کہ شیاطین الانس والجن، جناتوں میں بھی شیطان ہے اور انسانوں میں بھی جو بری راہ پہ لے جائے وہی۔ جو انسانی شیطان ہیں وہ بھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ کیسے پیچھے ہٹتے ہیں؟ آیا تھا آپ کے لڑکوں کو بہکا رہا تھا، ہے نا، جب آپ کو دیکھا تو بھاگا وہاں سے، تو خناس نہیں ہو گیا؟ ہو گیا نا خناس۔ یہ تفسیر تو کسی نے لکھی نہیں ہے، لیکن میں مثال کی دے رہا ہوں توضیح کے لیے، وضاحت کے لیے، تاکہ اس بات کو اچھی طرح آپ سمجھ سکیں۔ باتیں یہاں اسی سلسلے میں اور کہنے کی ہیں، لیکن وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ آخری بات آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عملی طور پر جو چیز ابھی ہی سے آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد جب بستر پر پہنچیں تو خود بھی اپنے گھر کے لوگوں کو بھی یہ بتائیں کہ آج ہی سے یہ شروع کر دو، جس طرح ابھی میں نے بتایا تھا کہ یہ تینوں صورتیں قل هو اللہ اور یہ دونوں صورتیں پڑھ کر، جیسے میں نے بتایا تھا ابھی کہ پڑھیے، دونوں ہتھیلیوں میں دم کیجیے، پھر سر پر، چہرے پر، پورے بدن پر دم کر کے پھیل لیجیے۔ یہ کام تو ابھی سے شروع کر سکتے ہیں آپ۔ اس میں ہلدی لگنی ہے، پھٹکری لگنی ہے اور رنگ شوق آئے گا۔ خود کریے، اپنے بیوی بچوں کو بتائیے، اپنے گھر والوں کو بتائیے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اپنے رسول کی زبانی کہ اللہ تعالیٰ تمام اور شرور و فتنوں سے حفاظت میں رکھے گا، لیکن حسن عقیدت اور اہتمام اس کے لیے شرط اور لازم ہے۔ اسی طرح صبح شام بھی اس کو پڑھ لینے کا معمول بنائیے۔ دیکھیے، ان معمولوں کو اختیار کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کا کلام پڑھیے گا تو جس کا آپ کلام پڑھ رہے ہیں وہ آپ سے تعلق اپنا بڑھائے گا اور مزید توفیق عطا فرمائے گا۔ اور یہ صورتیں کم از کم جو بچے بھی چھوٹے ہی ہیں جو یاد کر سکتے ہوں ان کو ضرور پہلے ہی اس کو یاد کرا دینا چاہیے، اس کو یاد کرا دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہاں بہت سے علماء ہیں، اور جیسا کہ بھی مولانا عثمان صاحب نے کہا کہ شہر سلطان پور کی بڑی خصوصیات ہیں۔ اب وہ خصوصیات تو ان سے الگ سے پوچھا جائے گا پھر کیا اور کیا ہیں، لیکن بہرحال بہت سے علماء ہیں۔ ان خصوصیات میں ایک خصوصیت کا اضافہ میں چاہتا ہوں، وہ یہ چاہتا ہوں کہ جن مسجدوں میں علماء امامت فرماتے ہیں، دیکھیے ایک بات سمجھ لیجیے، ہر عالم ایک درجے کا نہیں ہے۔ کا سب وکیل برابر ہیں، سب ڈاکٹر برابر ہیں، تو سب مولانا بھی برابر نہیں ہیں۔ جس کی جیسی استعداد ہو، یہ ضروری نہیں کہ سب تفسیر بیان کیا کریں زبانی، جیسے مولانا اظہار صاحب بیان فرماتے ہیں یا مولانا فنا صاحب بیان فرماتے ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ تفسیر کی کوئی کتاب معتبر اور معتبر اپنے علماء کی سامنے رکھ کر پہلے ایک دفعہ پڑھ کر کے، چاہے ایک ہی آیت کا ترجمہ، دو ہی آیت کا ترجمہ اور اس کا حاشیہ پڑھ کر سنا دیا جائے۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور آخری کلام ہے، آخری کتاب ہے، اس سے اتنا تعلق رکھنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ کوئی بھی کتاب اردو میں جو تفسیریں آ گئی ہیں، ان میں سے سب تفسیروں کے لیے نہیں کہتا میں، جو تفسیر مناسب سمجھے۔ اس ناچیز نے بھی اپنے بزرگوں کے علوم سے استفادہ کر کے ایک حاشیہ لکھا ہے جو عام طور سے آسان بھی سمجھا جا رہا ہے، اسی میں سے پہلے مطالعہ کر لیں اور 2 آیتیں 3 آیتیں جہاں جیسا موقع ہو، اور جیسی لوگوں میں طلب پیدا کرنے سے طلب پیدا ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صاحب والے لوگ چاہتے نہیں، لوگوں سے چاہواؤ نا۔ کوئی نہیں 10 روپیہ دیتا، لیکن جب آپ کوشش کرتے ہیں تو 50 روپیہ دے دیتا ہے۔ تو کوئی نہیں 2 منٹ دینا چاہتا، آپ کوشش کریں گے 5 منٹ دے دے گا، 10 منٹ دے دے گا۔ جیسے 50 روپیہ اس کے جیب سے نکال لیتے ہو چندے کے لیے، ویسے ہی سے 10 منٹ بھی نکال لو اس کے وقت میں سے، مغرب بعد، عشاء بعد، فجر بعد، جو وقت جہاں کے لیے مناسب ہو اس کی کوشش کیجیے۔ اور ایک بات میں کہتا ہوں کہ جن مسجدوں میں یا جن علماء کے پاس تفسیر کی کوئی کتاب اس طرح کی نہ ہو اور وہ خرید بھی نہ سکتے ہوں یا خرید بھی سکتے ہوں لیکن یہ نہ چاہتے ہوں،
تو ناچیز اپنی طرف سے ان کو تبیان القرآن کے نسخہ ہدیہ کر دے گا، بشرطے کہ مجھے بتایا جائے، اور کئی لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں تو الہ آباد سے کوئی کبھی آنے جانے والے ہو تو منگوا لیا جائے، میں انشاءاللہ اس کو پیش کر دوں گا۔ تو اب اس سے زیادہ اور سہولت کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اس کا اہتمام کیجیے، جہاں جہاں علماء سناتے ہیں وہ اس کا اہتمام کریں، ہر ایک اپنے علم اور اپنی استعداد کے مطابق کرے، اپنی استعداد سے آگے نہ بڑھے۔ یہ ضروری نہیں کہ زبانیں سب بیان کرنے لگیں، بڑے بڑے علماء ایسے ہیں جو کتاب ہی میں دیکھ کر پڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، تو اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ کوئی توہین ہو جائے گی۔ جو جس صلاحیت کو ہو اس صلاحیت کے اعتبار سے، جو میزان پڑھانے والا ہے ظاہر بات ہے کہ شرح جامی نہیں پڑھاتا کیا بالکل پڑھانے چھوڑ دیتا ہے کیا؟ وہ جو پڑھا سکتا ہے وہ پڑھائے گا، وہ اتنا کام کرے وہ۔ اور دوسری بات میں خواتین سے، اپنی بہنوں سے اور اپنی بچیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں خصوصیت کے ساتھ آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے۔ صحابیات نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، امہات المومنین نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ کل ایک آفیسر آئے تھے میرے پاس جو بڑے آفیسر ہیں، IPS ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی مجھ سے، کہنے لگے کہ غیر مسلم بحث کر رہا تھا مجھ سے، وہ اصل میں وہ جو سلمان رشدی کم بخت اس نے کتاب لکھی تھی، اس بینڈ تھی، سنا ہے کہ اس کا بینڈ ختم کر دیا ان لوگوں نے، تو وہ پوچھ رہا تھا اس کے بارے میں، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں بدتمیزیاں کی ہیں، اس نے گستاخیاں کی ہیں، شاید میں نے تو پڑھی نہیں لیکن ایسا ہی کچھ ہے اس کے اندر، خاص طور سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا، میں نے ان سے کہا، وہ کہہ رہے تھے مجھ سے، دیکھیے کہ IPS آفیسر کہہ رہا ہے، میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ حضرت عائشہ سے نکاح کب کیا انہوں نے؟ یہ بھی دیکھو نا، اور جو پہلا نکاح کیا تھا تو کب کیا انہوں نے؟ پہلے نکاح بھی دیکھو نا، پہلا نکاح جب کیا تو کیسی خاتون سے کیا تھا، کیا عمر تھی ان کی اور آپ کی کیا عمر تھی، یہ بھی دیکھو۔ اور حضرت عائشہ سے جب آپ نے شادی فرمائی تو اس وقت کیا عمر تھی آپ کی؟ مدینے میں رخصتی ہوئی ہے، 53 سال سے زیادہ آپ کی عمر ہو گئی تھی نا اس وقت۔ اور جو بات بتانا چاہتا ہوں اس طرح میرا ذہن پہلے نہیں گیا تھا، انہوں نے کہا، میں نے اس سے کہا کہ آپ نے جو نکاح کیے ہیں، شادیاں کی ہیں، تو بڑی مصلحتیں آپ کی تھیں، آپ صرف مردوں کے نبی نہیں تھے، عورتوں کے بھی نبی تھے نا، تو آپ کو یہ ضروری تھا کہ کم عمر عورت سے بھی شادی کریں تاکہ آپ کے بعد زیادہ دنوں تک وہ زندہ رہیں اور لوگوں کی تعلیمات لوگوں میں پھیلاتی رہیں، بتاتی رہیں ان کو۔ یہ ایک اچھا نقطہ انہوں نے نکالا، کس نے کی؟ تو یہ بات میں اپنے بہنوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ لڑکے اگر خراب ہو رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری باپ سے زیادہ ماں کے اوپر ہے۔ لڑکیاں برباد ہو رہی ہیں تو باپ سے زیادہ اس کی ذمہ داری ماں کے اوپر ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ شوہر بھی برباد ہو رہا ہے تو اس کی ذمہ داری بیوی پر بھی آتی ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی خاتون ہیں جو حضرت انس کی والدہ ہیں کہ انہوں نے اپنے شوہر کو ایسا سمجھایا کہ اسلام ہی قبول کرتے بنا اس کو، آخر انہی کے سمجھانے اسلام قبول کیا نا، سمجھایا انہوں نے، کوشش کی اس بات کی۔ تو اگر آپ کا شوہر نمازی نہیں ہے، آپ کے بچے نمازی نہیں ہیں، آپ کا شوہر خرافاتوں میں مبتلا ہے، تو آپ اس کو نیک اور دیندار بنا سکتی ہیں اپنے حسن اخلاق سے، اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے اور اپنے ناز و نخرے سے، اپنے ناز و نخرے سے اور اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے۔ آپ کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، آپ کو، آپ کے درجے کو اسلام نے جس قدر بلند کیا ہے اتنا نہ کبھی پہلے بلند تھا اور نہ قیامت تک بلند ہو سکتا ہے۔ ماں کی حیثیت سے جنت تمہاری قدموں کے نیچے ہے، بہن کی حیثیت سے تم وراثت پہ حقدار ہو، کسی نے نہیں وراثت پہ حق دیا، اسلام نے وراثت میں حق دیا۔ بالکل ایسا نہیں ہے کہ شادی ہونے کے بعد بہن گھر سے گئی تب اس کا کوئی تعلق نہیں رہ گیا ہے خاندان سے، اب بھی وہ خاندان کا فرد ہے۔ اور
بیوی کی حیثیت سے تم ملکہ اور رانی ہو، اب بیٹی کی حیثیت سے تمہاری پرورش پر بھی جنت کے وعدے ہیں، اور کیسے کیسے وعدے ہیں۔ اس لیے آپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی، یہ جان کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہاں جو آج کا یہ پروگرام ہے اور بھی جو پروگرام ہوتے رہتے ہیں اس طرح کے دینی، اسے ماشاءاللہ اس محلے کی مستورات اور خواتین بہت ہی زور شور سے، بہت بڑھ چڑھ کر اور بڑی دلچسپی کے ساتھ حصہ لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولوی اظہار صاحب صلی عافا کی صحت میں، تندرستی میں، ان کے اوقات میں اور ان کے رزق اور اولاد میں برکت عطا فرمائے کہ ان کی کوششوں سے یہ سب کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام میں خوب برکت عطا فرمائے اور اس کے فیض کو عام فرمائے اور تمام عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ شہر میں اور پھر اس شہر کے بعد دوسرے شہروں میں بھی ادنا معمولی اور ذرا سا بھی جہاں سے کوئی تعلق ہو اس تعلق کی بنیاد پر اس کو پھیلاتا رہے اور اس کا فیض عام ہوتا رہے۔ اس لیے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس سمجھنا چاہیے، اور ہمارے اندر ایک بڑا عیب ہے، اس عیب کو ہمیں اپنے اندر سے نکال پھینکنا چاہیے۔ وہ عیب یہ ہے کہ ہم سارا الزام دوسرے پر رکھتے ہیں۔ لڑکا اگر خراب ہو رہا ہے تو شوہر ماں کے اوپر الزام رکھتا ہے، اور بیوی شوہر کے اوپر الزام رکھتی ہے کہ تمہاری وجہ سے خراب ہو گیا ہے نا مان۔ گھر کا بیلنس اگر ڈس بیلنس ہو رہا ہے تو اس میں بھی یہی لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ چیز ہمیں اپنے گھر کے اندر کے معاشرے سے لے کر مسجد کے ماحول تک سے نکال پھینکنا ہے۔ بلکہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہر عیب اپنے اندر دیکھنا چاہیے۔ اسلام کی تعلیم تو یہی ہے کہ ہمیں اپنے اندر دیکھنا چاہیے اور اپنے عیب کو درست کرنی چاہیے۔ تو آپ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رتبے کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب سنیے، تراویح میں یہ ہوتا ہے کہ جب کلام پاک ختم ہو جاتا ہے تو مفلحون تک قاری حافظ لوگ پڑھتے ہیں نا۔ تراویح میں جب کلام ختم ہوتا ہے مفلحون تک پڑھتے ہیں نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ختم کر کے تعلق ختم نہیں کیا ہے، کتاب ہم نے بند نہیں کی پھر کھول دی ہے، کتاب ہم نے بند نہیں کی پھر کھول دی ہے۔ یہ کتاب وہ نہیں ہے جو بند کر دی جاتی ہے کھولی نہیں جاتی ہے، بلکہ یہ بند کرنے کے بعد فوراً کھول دی جاتی ہے۔ اس لیے آپ آج یہ پورا ہو رہا ہے تو آئندہ سے پھر اس کو کھول دیجیے گا اور اس سلسلے کو قائم رکھیے گا، اس لیے کہ اس کی ضرورت ہمیں ہر لمحے ہے، اس کی ضرورت ہمیں یہ نہیں کہ اب سستا لیں، کہیں کھانا کھانے کے بعد کھانا کھانے سے بھی کوئی سستاتا ہے کہ روزانہ تو کھاتے ہیں کہ سستا ہی لیں، کھانے کی بھی چھٹی کی ہے کبھی آپ نے؟ وہ تو کھانے کے بعد اگر کچھ آپ مل جائے گرم گرم تو وہ ہڑپ کر لیں۔ تو یہ وہ غذا ہے کہ جو کھانے سے بھی قیمتی ہے، پانی اور ہوا بھی قیمتی ہے، اس لیے اس کو ختم کرنے کے بعد پھر شروع کرنا ہے اور آخری سانس تک اس حال میں جانا ہے، اس حال میں جانا ہے۔ ہمیں اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہونا ہے کہ ہم اس کے ساتھ وابستہ رہیں، اس کے ساتھ لگے رہیں۔ کہنے کو یہ باتیں بہت ذہن میں آ رہی ہیں اور باقی بھی رہ گئی اس سے متعلق، لیکن وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور یہ قرآن مجید جب پورا ہو تو اس وقت کی دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کلام پاک ختم کرتے تھے تو اپنے گھر کے بچوں کو سب کو اکٹھا کر لیتے تھے دعا کرنے کے لیے۔ تو آئیے ہم آپ بھی دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ اس اپنے کلام پاک کے اس تکمیل کی برکت سے ہماری تمام ظاہری و باطنی برائیوں اور فتنوں کو ہم سے دور فرما دیں اور ہمیں اپنا بنا لیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا بنا لیں اور ہمارے دل میں اپنی اور اپنے کلام کی، اپنی کتاب کی اور اپنے محبت ہمارے دلوں میں پیوست فرما دیں اور آصف فرما دیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری جزشوں سے گزر فرما، اللہ ہماری قصوروں اور کوتاہیوں سے چشم پوشی فرما۔ اللہ ہم نہایت نالائق، بہت ہی گنہگار اور ناہنجار ہیں،
اس لائق ہرگز نہیں ہیں کہ ہم تجھ سے کسی اچھی چیز کا سوال کریں، لیکن اللہ تو نے اپنے فضل سے اپنے حبیب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو اللہ اپنے اسی فضل سے ہمارے سب کام بنا دے، اللہ ہمارے دین کے کام ہی بنا دے، اللہ ہماری دنیا کے کام ہی بنا دے، اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھ، اللہ ہمیں صحیح راستے کی رہنمائی فرماتا رہا، اللہ ہمیں برے راستوں سے بچاتا رہا، اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیں، جو قرض دار ہیں ان کو قرضے سے بدوش فرما دے، اللہ ہمیں جو مظلومانہ ماخوذ ہیں اللہ ان کو برات عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ ملت اسلامیہ امت مسلمہ اس وقت بڑے نازک دور سے گزر رہی ہے، اللہ ہمارے گناہوں پر نظر فرما، اللہ اپنے حبیب کی امت ہونے کی صدقے میں اللہ ہمیں اس نازک دور سے، اس ابتلا سے، اس آزمائش سے اللہ اچھی طرح عافیت کے ساتھ نکال کر اللہ ہمیں عزت اور شوکت عطا فرما، اللہ ہمیں عزت اور شوکت عطا فرما، اللہ ہمیں اپنے دین کا خادم بنا کر قبول فرما لے، اللہ ہمیں اپنے دین کا خادم بنا کر قبول فرما لے، اللہ جن بچوں نے، نوجوانوں نے اور جن لوگوں نے اس مجلس کے اس وقت برپا کرنے میں اور انتظامات کرنے میں مدد کی ہے، تعاون کیا ہے، دلچسپی لی ہے، اے اللہ ان سب کے اولاد میں، مال میں، رزق میں، ایمان میں، عزت میں اور آبرو میں حفاظت فرما، اضافہ فرما اور ترقی عطا فرما ان سب کو، اے اللہ ہم کو، ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو اور ہمارے بچوں اور بچیوں کو راہ حق پر چلتے رہنے کی توفیق ہمیشہ عطا فرماتا رہا، اے اللہ انسانی شیطانوں کی برائیوں سے بھی ہمیں محفوظ رکھ، اور جن